میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد سائیکو ہو رہی ہے. کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں عاشروہن بالمعروف، بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ. حضور سفارش کی اللہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغلبنا کریما ویغلبہن لئیم فاحب ان اکون کریما مغلوبا ولا احب ان اکون لئیما غالبا. فرمایا کریم شوہروں پر بیویاں حاوی ہو جاتی ہیں اور بے حیا، بے غیرت، بدتمیز، بد اخلاق، گندے لوگ گالیاں دے کر، طلاق کی دھمکیاں دے کر اور اس کے بعد عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں. امام الانبیاء کا فیصلہ سن لو، فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں اور مغلوب رہوں. وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، اور میں اپنے گندے اخلاق کر کے بیویوں پر حاوی نہیں ہونا چاہتا. کون غیرت غیرت کا نعرہ مارتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ سفارش فرما رہے ہیں بیویوں سے بھلائی سے پیش آنے کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں گھر گھر دوزخ بنا ہوا ہے، طلاق دے دیں گے، اس کے بعد جعلی لوگوں کے پاس جائیں گے، وہ کہتا ہے ایک وقت میں طلاق ہوئی ہی نہیں. یا کیوں طلاق کیوں تھی؟ میں غصے میں آ گیا. کوئی پیار میں طلاق دیتا ہے؟ کوئی پیزا کھلا کر بیوی کو کہتا ہے ایک دے دی مزہ آیا، کنٹکی کھلا کر دوسری دے دی مزہ آیا، آئس کریم کھلا کر تیسری دے دی مزہ آیا؟ کون پیار میں دیتا ہے؟ غصے میں تو آدمی دیتا ہے. کیوں؟ وجہ سب سے زیادہ بڑا اور گندا گناہ طلاق ہے. اس کی تفصیل کا موقع نہیں. شیطان سمندر کے بیچ میں تخت لگاتا ہے. کوئی سب آتے ہیں رپورٹنگ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے جنا، شراب یہ کرا دیا. یہ چھوڑو. ایک آ کر کہتا ہے میں نے طلاق کروا دی. کہو تم تو میرے چیمپئن، میرا وارث، کیسے طلاق کرائی؟ کا شوہر تھکا ہوا گھر میں آیا، بیوی نے پوچھا میرے ڈریس کا کیا ہوا؟ بدتمیزی سے پوچھا. کہا کہ تو بھول گیا، اپنی بہن کی ڈریس لائے تھے، اپنی اماں کی ڈریس لائے تھے. تو میں پہنچ گیا شوہر کے پاس. تو شوہر ہے یہ بدتمیز، تو بھی جواب دے. کیا دونوں طرف سے کھڑکڑ ہوتی رہی اور آخر اس نے طلاق دے دی. یہ سب میں نے کام کروا دیا. ساری زندگی تباہ ہو گئی، بچے برباد ہو گئے، بیٹیاں برباد ہو گئی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی باتیں ہی نہیں ہے. اور زیادہ تر ڈائیورس طلاق کی بات کیوں آتی ہے کہ عورت نامحرم مردوں کو دیکھتی ہے ٹی وی پر. شوہر کی عمر ہوگی 40-45 برس، دیکھ رہی ہے 20 برس کو، اور مرد صاحب کی عمر ہوگی 50 برس، دیکھ رہا ہے 20 برس کی لڑکیوں کو. جو بریانی کباب سونگے گا اس کو ارہر کی دال کہاں سے پسند آئے گی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جناب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے پتا چل جاتا ہے؟ اے عائشہ جب تو روٹھی رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے کہتی ہے رب محمد کی قسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک روٹنے کا حق بیویوں کا بھی ہے. اور میری ماں بہن بہو بیٹیوں آپ بھی سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. جناب ایک حدیث پاک. دوسری حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بیوی کون؟ فرمایا جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے. جب اماں کا انتقال ہوا میری تو حضرت والا نے ابا سے پوچھا کہ فیروز میمن کی والدہ سے آپ خوش تھے؟ تو بابا نے کہا الحمدللہ بہت خوش تھا. فرمایا مبارک کو حدیث پاک میں کہ جس کا شوہر خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے بیوی جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہ تو چلی جا. نیک بیوی نیک شوہر جنت میں 7 ہوں گے. ایک بیوی کا شوہر بہت گڑبڑ تھا، شکایت نہیں کی. کیا خط لکھا ہے پتا ہے؟ کیا شیخ اپنے بزرگ سے دعا کراؤ. دیکھو ذرا عقل مند کیسی عورت تھی. تو مجھے بعد میں کہیں سے پتا چلا کہ شوہر گڑبڑ والا ہے، لیکن آپ مزہ آ جائے گا آپ کو سن کر. کیا شیخ دعا حضرت سے کراؤ کہ میں اور میرا شوہر جنت میں 7 ہوں. دیکھو اندر چھپی ہوئی بات کیا تھی لیکن بتایا نہیں شوہر کی بات کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیوی ہے، جب میں گھر جاتا ہوں تو کہتی ہے مرحبا، میرے گھر کے سردار کو مرحبا مفہوم عرض کرتا ہوں آئیے آئیے آئیے. اور جب وہ غمگین میں آتا ہوں تو کہتی ہے آئیے آئیے. غم کس بات کا؟ ارے اللہ تعالیٰ جنت میں سب کچھ عطا فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اپنے بیوی کو سناؤ تمہارے ان الفاظ پر تمہیں دین کا آدھا کام کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اور جہاد پر جو سرحد کی نگہبانی کر رہے ہیں تجھے اس کا ثواب مل رہا ہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیویوں تھوڑی سی بات کرنے پر آپ کو کتنا بڑا انعام مل رہا ہے، صرف لہجہ اچھا کرنے پر. جس کو دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے وہ اچھی بیوی وہ ہے.
اور جس کو دیکھ کر شوہر کہے کتنا مصیبت اچھی تھی وہ کیسے ہوگا ہر وقت چڑچڑ کرنے والی. ایک آدمی ویرانے سے جا رہا تھا تو ایک چوڑے لا کر ڈھنگ سے گری, ہاں 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 چیخیں ماری. ایک جوان کھڑا ہوا ہے, ڈرائی نہیں. اس نے پھر چیخیں ماری, ہاں 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 ہاں, ڈرائی نہیں. اب چڑیل کو غصہ آ گیا, اور چیخی, ہاں 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 چیخی, ڈرائی نہیں. چڑیل نے غصے میں کہا ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ کہ کیوں ڈروں, تیری بڑی بہن تو اپن کے گھر میں ہے, اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محلے میں آوازیں آتی ہیں میاں بیوی کے لڑنے کے. ارے میاں اگر غلطی پر ہے, حضرت فرماتے ہیں تو اچھے ٹریک پر چلنا. اگر بیوی تمہاری جو ہے وہ جناب سمجھ لو تو پھر تم برداشت کرو. حضرت فرماتے تھے کہ جتنا اپنی خطاؤں کو معاف کرانا ہے بیویوں کی خطاؤں کو اتنا معاف کرو. ایک تھانے دار نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو لکھا کہ جب میں تھانے میں آتا ہوں سب کانپتے رہتے ہیں, اور جب میں گھر میں آتا ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں, میری بیوی بڑی خطرناک ہے. فرمایا کہ آپ یہ مراقبہ کرو کہ میری چڑیا کی آواز ہی ایسی ہے, اور محبت بڑھ گئی. دونوں طرف سے جب لڑائی ہوتی ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے غیرت سے ہو کہ رات کو جس گال کو چھو میں صبح کو اس کو تماچا مارے, وہاں پر صبح وہاں تماچا مارے. بیوی روٹ جائے اس کا حق ہے مناؤ, یہ نہیں کہ بیوی روٹ کر اس طرف چلی جائے. خبردار اگر روٹی سے مکہ ماروں گا منہ تمہارا ٹھیک کر دوں گا. حضرت نے فرمایا تم اس طرف چلی جاؤ اور تو کائے روٹی پڑی ہے ضرور کوئی بات ہے, اگر اس طرف چلی جائے پھر اس طرف آ جاؤ. مجنوں کا پارٹ ادا کرو, جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کے اندر نہیں گھستا لے دے کے بیوی تو بچے گی باقی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل تو کر کے دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لتسکنوا الیہ مودۃ و رحمۃ, یہ جوڑے کیوں پیدا کیے؟ سکون کے لیے. مودۃ و رحمۃ, جوانی کے اندر محبت اور بڑھاپے کے اندر رحمت. آج کتنے ہمارے پاس کیس آتے ہیں, شادی کو 4 مہینے بھی نہیں ہوئے لڑائی میاں بیوی کی, برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, بدلے کا بدلہ. اب جو جوانی کی زندگی تھی مزیدار کی, وہ لڑتے لڑتے بڑھاپے میں پہنچے, اب محبت ہو گئی, وہ زندگی سکون والی تو برباد کر دی. اور لیڈیز صاحب کہتی ہے کوئی تنخواہ 12,000, میری تنخواہ 30,000, میرے ٹکڑوں پر پلنے والے کیا محبت کرتا ہے, میں اپنا انتظام خود کر سکتی ہوں. یہ ڈسبیلنس جب ہوگا تو کیا گڑبڑے نہیں ہوگی میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ جاؤ جا کر قرآن پاک دیکھو, حدیث پاک دیکھو. عورت کی جگہ کیا ہے؟ گھر ہے. اس میں اس سے کتنا ثواب ملتا ہے باورچی خانے میں. آج کہتے ہیں ہم کام نہیں کریں گے, یہ کام کرے گا, وہ کام کرے گا, یہ لڑائی وہ لڑائی, ختم جناب. کہاں سے اللہ تعالیٰ کا پیار ملے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں المرأۃ کالجلد ان اقمتها کسرتها ان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. یہ عورتیں مثل ٹیڑھی پسلی کے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے؟ تو اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائیں گی, اور اسے فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا دو گے, اور یہ ٹیڑھی رہے گی. اب جب نکاح ہو گیا غیرت مند آدمی پار لگا دیں, اس کے برداشت کرنے پر پتہ نہیں کیا کیا انعام ملیں گے. اب ہم کہتے ہیں ہم ان کی پسلی سیدھی کریں گے, ٹیڑھی پسلی کو ہم اپنی پہلے پسلی سیدھی کریں جو ہماری ٹیڑھی ہے. ان سے NOC نہیں ملے گی. حضرت فرماتے ہیں بیوی سے کبھی NOC نہیں ملتی. جوانی میں مودت اور بڑھاپے میں رحمہ. بوڑھی بھی ہو جائے تو حضرت نے فرمایا آپ زیادہ پیار کرو اس سے, تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ جب اس کا مطلب پھنسا تھا تو میرے پاس آ کر کہتا تھا خوش ہیں سمجھی وہیں. اور اب جب بڑھاپا ہو گیا لینے دینے پر ڈالو خاک, لینے دینے پر ڈالو خاک, محبت کرو عباس. حضرت نے فرمایا کہ ان سے یہ کہو کہ اے میری گڑیا, شکر کی گڑیا, واری میری گڑیا. گڑیا نہیں کہنا ورنہ NOC نہیں ملے گی. ایک نیک آدمی تھا, بیوی اس کی بات ہی نہیں مانتی تھی. وہ چاہتا تھا کہ میں قرآن پاک حدیث پاک کی بات سناؤں, وہ بات ہی نہیں کرتا تھا, کچھ بھی بات ہی نہیں کرتی تھی. یا اللہ کوئی کرامت دے دے, یہ بڑھیا دیکھ لے, کچھ میری بھی کوئی بات سن لے دین کی. دل میں آیا کہ چارپائی اڑے گی تو اس کو گھر کے سامنے ادھر ادھر کرنا تو شاید کام بن جائے. چارپائی اڑی, یہ اس کو سین کی طرف لے آیا. یہاں ہمارے پاس آج کل سین کہاں ہوتے ہیں, ڈبلوں میں تو بڑے بڑے سین ہوتے تھے ہمارے, تو شاید وہیں کی کوئی بات ہوگی, مجھے نہیں معلوم. تو دیکھا کہ بڑھیا جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے. کہا میرا تو کام بن گیا, میرے تو نصیب جاگ اٹھے. بڑھیا نے دیکھ کر مسکرا دیا جناب. اب جناب وہ چکر لگائے 8-10 گھر کے سامنے, نیچے اترا, کچھ گھر میں آیا.
اچیو لباسو چورے وارو انڈو کھائن اللہ یہ وجہ سے کہڑا اللہ وارو جا چارپائی اڈا ہونا اسی پہ کھٹا اڈا ہونا اسی پہ کیا یہ آ گیا انڈا کھانے کے لیے مرنڈا کھانے کے لیے پراٹھا کھانے کے لیے وہ دیکھ اللہ والا کہا تو کام بن گیا کیا ہوا تو ایسی ایسی چارپائی اڑ رہی تھی کہ میں ہی تو تھا وہ تو اچھا آپ سے جب میں کہوں کہ چارپائی ٹیڑھی ٹیڑھی کیوں اڑ رہی ہے ان سے این او سی ملنے کی رہی بھائی www.darsequran.com